حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني أصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا وصدق رسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ دش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اس سے لے اور شکر بجا لا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کہ بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا
اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا برے؟ صدق اللہ مولانا و صدق رسول۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے پہلی بار درس قرآن پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی مفید سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے درس قرآن کا، اس میں مجھے بھی شمولیت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس سے کوئی بڑی سعادت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ دو ہی صورتیں انسان کی مقبولیت کی ہے، ایک قرآن پڑھانا اور دوسرا قرآن پڑھنا، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے ہی ہمیں اپنا زندگی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں راستہ مل سکتا ہے۔ دنیا کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے، معلومات مل سکتی ہے۔ ہدایت کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہاں تک کہ صرف حدیث سے، صرف فقہ سے، صرف تاریخ سے، صرف تصوف سے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے، جب تک ہم ہر چیز کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کرنا دیکھ لیں۔ اس لیے یہ بہت ہی عام جو ہے چیز آپ کر رہے ہیں، اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ تو آج کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 16 کی آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سینا پر بلایا، پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، اور بعد میں اور 10 دن کا اضافہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور 40 دن کی مدت پوری ہوئی تاکہ نبوت کا فریضہ ان پر عائد کرنے سے پہلے اللہ ان کے دل کو پاک صاف کرے اور وہ اللہ کی عبادت کرے یکسوئی کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت عطا ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کو تیار کیا جا رہا تھا ایک بہت بڑے کام کے لیے۔ اکثر ایسے پیغمبران کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے، اللہ نے ان کو جو ہے ایسے موقعوں پر اپنی خاص عنایت عطا کرنے کے لیے اس قسم کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے اکثر و بیشتر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 دن کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی سینا پہ چلے جائیں، لیکن بعد میں 10 دن کا اور اضافہ ہوا۔ یہ جو 40 دن ہے اس کی احادیث میں بھی فضیلت بہت لحاظ سے آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کی دل کو نفاق سے پاک کیا جائے گا اور اس پہ انوار کی بارش ہو جائے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں بہت ساری آئی ہے۔ ایک قسم کا چلہ کھینچنے کے لیے ان کو وہاں بھیجا گیا، اور اس کے بعد پھر ان پر جو ہے نبوت کے فیضان کو جاری کیا گیا۔ اور موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اور نبوت کے لیے تیاری کے لیے، تو اس وقت جو ہے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے انہوں نے نصیحت کی کہ آپ میری غیر موجودگی میں قوم کی رہنمائی کرنا اور ان کے اخلاق، ان کے دین اور ان کے اعمال پر نظر رکھنا تاکہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، اور ہرگز جو ہے بگاڑ پر چلنے والے لوگوں کی پیروی نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ پابند تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پرافٹ تھے۔ ایک رسول ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے۔ رسول جو ہے صاحب شریعت پیغمبر کو کہتے ہیں، جس کو رسالت دی گئی اور اس کو شریعت دی گئی، اور نبی جو ہے وہ رسول کا پابند ہوتا ہے، اور نبی جو ہے نبوہ سے نکلا ہے یا نبا سے نکلا ہے۔ نبوہ جو ہے بلندی کے مقام سے بولنا، اور نبا جو ہے وہ ایسی خبریں دینا جو کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، مثلا آخرت کے بارے میں بتانا، اللہ کے بارے میں بتانا، اور باقی جو رسالت کے بارے میں بتانا، اور ایسے امور کے بارے میں بتانا جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور بلند مقام سے بات کرنا کہ نبوت سے بلند کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے نبی تھے۔
تو اس نے ان کو پیروی کا حکم دیا حضرت موسیٰ نے بھی، اور ان کو بتایا کہ جب میں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اور میں کوئی طور سینا پر جا رہا ہوں، تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میری قوم جو ہے اس کا خیال رکھنا اور ان کے اخلاق، ان کے اعمال پر نظر رکھنا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے راستے پہ نہیں چلنا، یعنی ایک انسان، یہ تو بھارت پیغمبر کی بات تھی، تو پیغمبر تو کبھی بگاڑ کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اصل میں یہاں پر یہ حکم تھا کہ اپنی قوم کو بگاڑ کے راستے پہ چلنے سے منع کرنا۔ اگر کوئی بھی آپ کو ایسی بات معلوم ہو جائے کہ وہ دین سے ہٹ رہے ہیں تو ان کے لیے سدھار کی کوشش کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب سامری یہ جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے سامری کو بھی ڈانٹا اور اپنی قوم کو بھی منع کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی سینا پر پہنچ گئے تو اللہ نے آپ کے ساتھ کلام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے تابی میں اللہ سے مطالبہ کرنے لگے، اے اللہ اب تو آپ ہم کلام ہو ہی گئے، ایک نظری عنایت ہمارے اوپر اور کر لیجئے، مجھے اپنا جلوہ دکھائیے یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکے۔ اب یہاں پر علماء نے بڑی بحثیں کی ہے۔ معتزلہ نے کہا کہ انسان کو نہ تو یہ اختیار ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے، نہ آخرت میں دیکھ سکتا ہے لن ترانی سے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی عقلاً ممکن ہے اللہ کو دیکھنا، لیکن یہاں ممنوع کیا گیا۔ آخرت میں تو بہرحال انسان اللہ کو ضرور دیکھے، الا ربها ناظرہ، جیسے قرآن کی آیتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ایسے اللہ کو آدمی دیکھے گا جیسے چودھویں کی چاند کو دیکھتا ہے۔ تو اور سب سے خوشی مومنوں کے لیے یہ ہوگی کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کر سکے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ محجوب نہیں ہوں گے، ان کو حجاب میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، اور مومن کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ اور میں کافی تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے بعد ابن کثیر، تفسیر سعدی اور بہت سارے تفسیروں کا مطالعہ کرنے، خاص طور سے معرف القرآن، تو وہاں سب علماء کرام، مفسرین کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور اچھی طرح سے ہوگا۔ اب کیا دنیا میں ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پہ اچھی خاصی بحثیں ہوئی۔ معراج کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ کہا، بعض علماء نے فرمایا اور صحابہ سے بھی، رضی اللہ عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نہیں دیکھا، کہ وہ نور ہم کو کیسے دیکھ سکتے، لیکن بعض صحابہ نے فرمایا کہ دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ حجر اسقلانی نے یہاں تک فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو بار بار بھیج رہے تھے اللہ سے مطالبہ کرنے کے لیے کہ نمازوں میں کمی کی جائے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھ رہے تھے، اور پھر موسیٰ چاہ رہے تھے جس نے اللہ کو دیکھا میں اس کو بار بار دیکھوں۔ اس قسم کی بڑی زبردست بات انہوں نے فرمائی ہے حجر اسقلانی نے فتح الباری میں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیدار آخرت میں ممکن ہے اور دنیا میں بھی عقلاً ممکن ہے۔ اور معراج کے واقعے کے بارے میں لوگوں نے یہ بات کہی، حالانکہ بہت سارے علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ کو دیکھا جیسے دید ممکن تھی۔ یہ بات انور شیخ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمائی، اللہ کو ایسے دیکھا جیسا ممکن تھا دیکھنا۔ تو بہرحال اس پہ ہم بحث نہیں کریں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اب آپ نے مجھ سے کلام تو کیا، اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے، اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے ایک معمولی جلوہ کیا پہاڑ پہ ڈالا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہو، جس حصے پہ اللہ نے اپنا جلوہ ڈالا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑوں پر تو
اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ہو کے ہو جاتے۔ اللہ کا کلام، جب اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، اللہ کی ذات تو وہ اتنی عظیم ذات ہے، اس کا جلوہ حاصل کرنا، اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اب لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے کہ ہر چیز کو خدا قرار دیا ہے، تو یہ افسوسناک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے اپنا جلوہ ڈال دیا پہاڑ پہ، تو پہاڑ جو ہے ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن جب ان کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو فرمایا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی میں ایسی بات سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں ایسی خواہش ظاہر کروں جو ممکن نہ ہو پورا ہونا، تو میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلے ہی ایمان لانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے آپ کو تمام دنیا کے لوگوں پر اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے۔ کلام اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے کلام کیا ہے، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ سے کلام کرنے والا۔ اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ رسالت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل ہی نہیں، نہ ذات کا، نہ قوم کا، نہ صلاحیت کا۔ اور اللہ جو ہے اپنے اذن سے جس کو چاہے اپنا رسول بناتا ہے، اپنا نبی بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے کلام کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نبوت کے لیے جو ہے منتخب کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اس کو پکڑ لو جو میں آپ کو دے رہا ہوں، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھا اس کے لیے الواح میں، لوح کی جمع ہے یہ تختیوں پر ہم نے ہر چیز میں سے لکھا، موعظتاً واعظ نصیحت، اور تفصیل وضاحت، ہر چیز کے بارے میں جو بھی دین کے لیے ضروری ہے، اللہ کے احکام، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اس تمام چیزوں کو اللہ نے لکھا الواح میں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس کو پابندی کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کا کلام ہے، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے دو کہ وہ اس میں سے بہترین کی پیروی کرے۔ یہاں بہترین کا پیروی یہ نہیں کہ کچھ حصوں کو پکڑ لے کچھ حصوں کو چھوڑ دے، نہیں، یعنی اس کی اچھی طرح سے پیروی کرے، پابندی کرے، اس کو سیریسلی لے لے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو جلدی ہی دکھاؤں گا فاسق لوگوں کا گھر۔ یہاں پر شام بھی مراد ہو سکتا ہے اور مصر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ ان کو وہ دکھایا گیا بعد میں، اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نجات پائی تھی اپنی قوم کے ساتھ، اور وہ جو ہے ڈوبنے سے بچ گئے تھے، اور فرعون کی پوری قوم اور پوری فوج جو ہے ڈوب گئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک موقع دیا تھا، فرعونیوں کی غلامی سے آزاد کیا، جو بہت بڑا عذاب تھا۔ اور بقول ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو وہاں سے نکالا گیا، ان سے اب کہا گیا کہ تم جو ہے 40 سال تک جو ہے وادی تیہ میں جو ہے تتر بتر ہو جاؤ۔ اس کی حکمت جو ہے ابن خلدون نے یہ فرمائی ہے کہ 40 سال میں ایک نسل تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ جو پہلی نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ فرعون کی غلامی میں پروان چڑھی تھی، اور وہ اللہ کے احکام پر بھی شک کرتے تھے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کہ آپ جاؤ اور آپ مصر کو فتح کرو یا شام کو فتح کرو جہاں عمالقہ تھے، تو انہوں نے منع کیا تھا کہ اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، انا ہاہنا قائدون، ہم یہاں پر بیٹھے تماشا دیکھیں، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے۔ یہ اس ماحول کی وجہ سے ان پر ایک بزدلی کا ایک غلبہ ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ نے ان کو جو ہے ایک ایسے میدان میں جو بالکل سمجھ لیجیے کہ ایک بنجر سا میدان تھا، وہاں پر ان کو تتر بتر کر دیا، تاکہ ان کی پہلی نسل جو اس ماحول میں پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے، اور نئی نسل سامنے آئے جنہوں نے آزاد فضائیں دیکھی ہیں، اور ان فضاؤں میں پروان چڑھنے کے بعد پھر وہ اللہ کے احکام کو مانے، دل سے مانے۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں
انہوں نے پھر عمالقہ پر فتح حاصل کر لی. تو یہ جو ہے بہت عام چیز ہے کہ وہ اب چونکہ آزاد ہو گئے تھے اس لیے وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہمیں آپ شریعت دے دیجیے تاکہ ہم شریعت پہ عمل کریں, قانون پر عمل کریں, کیونکہ اسلام جو ہے وہ تمام زندگی کے لیے ہر معاملے میں رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے, اور جب ایک قوم کو موقع ملتا ہے تو ان کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا ان کا ٹھکانہ جو فاسق ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیکن میں اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں. کسی کو حق ہی نہیں ہے زمین میں غرور کرنے کا, تکبر کرنے کا. الکبر ردائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث قدسی ہے کہ کبر جو ہے, بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے, اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے. شیطان کی بنیادی بربادی کی وجہ یہی تھی کہ اس نے تکبر کیا. تکبر عزازیل را خار کرد. کتنی عبادت کی تھی اس نے. عبادت کا مطلب تذلل, فروتنی, عاجزی, انکساری. اگر کسی کے پاس عبادت کے بعد بھی تکبر پیدا ہوا تو اس نے عبادت کا مطلب نہیں سمجھا ہے. وعباد الرحمن یمشون فی الارض ہونا. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ان سے الجھ جائیں ان سے بھی سلامتی کے ساتھ جو ہے بات کرنے کے بعد آگے نکل جاتے, اپنا دامن بچا کے آگے. تکبر کو جاہلوں کے ساتھ تکبر نہیں کرتے ہیں, اور لوگ سب کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان لوگوں سے اپنی آیات کو دور کر لیں گے جنہوں نے زمین میں تکبر کیا اور کسی حق کے بغیر. کسی کو حق نہیں ہے دنیا میں غرور کرنے کا, تکبر کرنے کا. کبریائی تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. سب سے بڑی وجہ قریش جو تھے, بڑے بڑے سردار تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک یتیم گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم دولت میں اور دوسرے معاملات میں ان سے آگے ہیں, ہم ان کی پیروی کیوں کریں. اور بعض اوقات وہ بھی کہتے تھے اگر نبوت آنی ہی تھی تو 2 بڑے شہروں میں سے, گاؤں میں سے کسی بڑے آدمی پہ نازل ہونی چاہیے. ایک غریب آدمی پہ, ایک یتیم پہ نازل ہوگی, یہ جو ہے نازل ہو گیا قرآن, تو ان کو نبوت ملی. وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ دنیا بھی ہمیں ملی ہے ہمیں دین بھی ملنا چاہیے, اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ واللہ یجعل رسالۃ حیث یشاء, اللہ جہاں چاہے اپنی رسالت کو رکھ سکتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس میں کسی کی دولت کا, کسی کی. اور جو لوگ کبر کرتے ہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملتی, نبوت کیسے ملے. اور اگر کوئی پیروی بھی کرتا ہے پیغمبر کی اور پھر غرور کرتا ہے, ان سے اللہ اپنی آیتوں کو پھیر دیتا ہے اور ان کا دل پھیر دیتا ہے ہدایت سے. اتنا بڑا جرم ہے کبر, اور کبر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کبر ہی ریاکاری کا ذریعہ بنتا ہے, اور کبر ہی جو ہے دنیا میں فساد اور فتنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور اللہ جو ہے ان لوگوں کو ایک گندی نالی کا کھیرا بنا دیتا ہے جو زمین پہ تکبر کرتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں کہ جیسے وہ پہاڑوں کی جو ہے پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچیں گے, اور زمین کو وہ مار کے چلتے ہیں اور بہت ہی زور زور سے قدم مار کے چلتے ہیں زمین پہ. ایسے لوگوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. اور حضرت لقمان کو جو نصیحتیں انہوں نے کی اپنے بیٹے کو, اس میں یہ فرمایا تھا کہ زمین پہ غرور سے نہیں چلنا, زمین پہ آہستہ چلنا. تو یہ غرور جو ہے اور یہ تکبر جو ہے اس سے آدمی ہدایت سے محروم رہتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں اگر وہ ہر آیت بھی دیکھیں گے قرآن کی تو اس پہ نہیں چلیں گے. اگر وہ اچھا راستہ دیکھیں گے, ہدایت کا راستہ دیکھیں گے, رشد کا راستہ دیکھیں گے, اس کو وہ اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. لیکن اگر وہ برائی کا راستہ دیکھیں, گائی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ بنائیں. وجہ کیا اس کی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا. اللہ کی آیات کا انکار کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا انسان کو محرومی سے ہمکنار کرتا ہے, کرنے والا عمل ہے. اللہ کی آیات کا انکار, پھر کون سا راستہ رہ گیا؟ اگر کسی آدمی نے اللہ کی بات کوئی نہیں مانا پھر کس کی بات مانی؟ فماذا بعد الحق الا الضلال. ہدایت کے بعد تو گمراہی ہے نا. اور ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے,
وہ اللہ کی طرف سے جو انسان کو ملتا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، اور اتنے سارے پیغمبر اللہ نے اس لیے بھیجے۔ میں بہت غور کر رہا تھا اس پہ، میں طالب علم و فلسفے کا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے سارے دنیا میں فلسفی آئے، ان کی کتابوں کو کھنگال کے دیکھیا، کون سی ہدایت ہے اس میں؟ وہ خود ہدایت پر نہیں تھی تو ہماری ہدایت کیا کریں گے؟ اتنے سائنسدان وہ خود ہدایت پر نہیں تو ہماری ہدایت کیا کریں گے؟ سب محتاج ہے اللہ کی ہدایت کے، لیکن جب آدمی اسی ہدایت کا انکار کرتا ہے اور ان پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے بربادی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور اس کے لیے کوئی دنیا کی کتنی بھی اس کو خوشحالی حاصل ہوئی ہو لیکن وہ گمراہ ہوتا ہے، اور آخر کار اس کا انجام جو ہے بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا مزاج ایسا بنتا ہے کہ حق کی طرف نہیں بڑھتے۔ ایک بار آدمی نے انکار کر دیا، اس لیے قرآن بار بار وَلَا تَكُنْ أَوَّلَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی پہلی بار حق کا انکار مت کرو بلکہ اول المسلمین بنو۔ جب آپ کے سامنے اللہ کی بات آئی اس کا اقرار کرو، اس کو مانو۔ اگر آپ نے پہلے ہی انکار کر دیا پھر تو راستے بند ہو گئے آپ ہدایت کے۔ تو یہ بات یہاں پر بھی فرمائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا گیا ذالک بانہم کذبوا بآیات وکانوا عنہا غافلین، ایک تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور اسے غافل ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے، اور اس سے غفلت نہیں، اس میں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے اللہ کی آیات کے بارے میں۔ آدمی جب اللہ کی آیات سے غافل ہو گیا تو اللہ انسان کو اپنے نفس کے حوالے کرتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب ان لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کے نفسوں کو بلا دیا، یعنی وہ اپنے نفسوں کو بھول گئے۔ یعنی خدا فراموشی جو ہے خود فراموشی پہ منتج ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں نے مذہب کا انکار کیا، میں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، میں نے پیغمبران کرام کی تعلیمات کا انکار کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو بھول جائے گا اور بھٹک جائے گا، ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے شاعر نے کہا تیرے در سے اٹھ کے عجب حادثہ ہوا، عمر عزیز نظر خرافات ہوگی۔ جب اس دروازے سے آدمی اٹھتا ہے نا پھر تو پتہ نہیں کتنے دروازوں پہ آدمی جو ہے ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس اللہ کے دروازے سے جب آدمی اٹھتا ہے اور پیغمبر کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، پھر وہ گمراہی سے بچ نہیں سکتا ہے اور اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی فرمائی گئی ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کی آیات کا اور آخرت میں اللہ سے ملنے سے، یہ اتنا زبردست، کسی عالم نے بہت سی بات فرمائی ہے کہ قرآن کا کوئی ایسا آپ کو رکوع نہیں ملے گا، کوئی چیپٹر نہیں ملے گا قرآن کا جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو۔ اگر آخرت کو الگ کیا جائے تو پھر آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی مومن نہیں رہ سکتا۔ آخرت کی یاد اور آخرت کا استحضار اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ انسان کو قائم رکھتا ہے۔ یہ آج کی دنیا جو مادہ پرست دنیا ہے، اس نے ہم لوگوں کو بہت غافل کر دیا آخرت سے۔ ہمارا دین بھی کبھی کبھی دنیا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم دنیائی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آدمی کو آخرت کا احساس ہوتا ہے، اپنے رب سے ملنے کا احساس ہوتا ہے، تو پھر آدمی جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں، ہم تو روز ہی اس کی مشق کرتے ہیں نا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں 5 وقت نماز میں، وہ اسی دن کی یاد، یعنی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی ان لوگوں کے لیے نماز مشکل نہیں ہے جن کو یہ پورا یقین ہوتا ہے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا، اسی ملاقات کے لیے رہسر ہم کرتے ہیں روزانہ۔ اور جو لوگ اس نماز سے غافل رہتے ہیں نا، وہ کل سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہی آئے، یعنی قرآن کی آیتیں ہی قرآن کو واضح کرتی۔ بدقسمتی کا مقام ہے اگر ہم قرآن کو پڑھتے، یہ آیتیں، میں ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں اس کو، میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایک آیت جو ہے ایسے ہمارے سامنے ان حقائق کو پیش کرتی ہے جو پیش آنے والے ہمارے سامنے، ہماری فطرت کو، ہمارے مزاج کو، انسان کے مزاج کو جو ہے کس طرح سے قرآن جو ہے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تمام قسم کے انسانوں۔ اور اسی لیے بعض صحابہ جو کہتے تھے کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے، کہ یہ ذکر کو، تمہارا ذکر قرآن میں، ہر آدمی کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ پڑھیے قرآن کو اور آپ دیکھیے کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ کفر کے مقام پر انسان ہے، نعوذ باللہ،
ایمان کے مقام پر ہے، شکر کے مقام پر ہے، صبر کے مقام پر ہے، یا تکذیب کے مقام پر؟ قرآن تو ایکسپوز کرتا ہے انسان، اسی لیے جب قرآن انسان پڑھتا ہے نا تو روتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم نے ہر کتاب کو، دنیا کی ہر کتاب پڑھی، لیکن قرآن کو نہیں پڑھا۔ ہم نے ہر زبان کو سیکھا، لیکن قرآن کی زبان کو نہیں سیکھا، اور یہی ہماری بربادی کی بنیادی وجہ ہے۔ ورنہ ایک ایک آیت جو ہے پوری کائنات ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں اور ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا اور آخرت میں ملنے سے انکار کر دیا، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دنیا میں بھی ان کو حسرت کے علاوہ آخر میں کچھ نہیں ملے گا، اور جو ہی موت آئے گی تو ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان اپنا کیا ہے، کتنا بربادی کا سودا ہم نے کیا ہے، اور کس انجام سے ہم دوچار ہونے والے ہیں۔ اور دنیا میں بھی ان کو معیشت زنکا ہوگا، ایک بہت ہی تنگ زندگی ہوگی، کوئی سکون نہیں، کوئی آرام نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو بڑا بربادی ہی بربادی ان کے نام پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا ہم کچھ اور دیتے ہیں لوگوں کو اس کے علاوہ جو ہم نے کیا؟ ایک ایک عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ اب سائنس نے بھی یہ ثابت کیا، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے، وَوَجْدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، جو بھی عمل انسان نے کیا ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی علماء کرام نے فرمایا کہ قیامت کے دن عملوں کی شکلیں بن جائیں گی، جیسا عمل انسان نے دنیا میں کیا ہوگا اسی شکل میں وہ سامنے آئے۔ یہ زبردست بات انہوں نے فرمائی، یہاں موقع نہیں تفسیر میں، کبھی جائیں گے ہم انشاءاللہ، یہاں موقع نہیں ہے۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اس کی کوئی شکل بن جائے گی قیامت کے دن، قبر میں بھی بن جائے گی۔ اور یہاں تک کہ یہ اس میں ختم کرتا ہوں، حدیث میں ذکر آیا کہ جب ایک آدمی قبر میں جائے گا تو نکیر منکرین کا جب ان سے حساب کتاب ہوگا تو اس وقت ایک نوجوان سامنے آئے گا، ان سے کہا کہ ہماری موجودگی میں اس کا حساب لے۔ تو نکیر منکرین ان سے کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے میں قرآن ہوں، یہ آدمی مجھے یاد رکھتا تھا، یہ اس لیے میری موجودگی میں اس کا حساب ہے۔ تو وہ ایک جوان کی صورت میں وہاں پر سامنے آئے۔ اور آپ کو پتا ہے قربانی کا جو ہے، جب قربانی آدمی کرتا ہے تو حدیث میں ذکر آیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ قربانی کا جانور آئے گا، اس پہ سوار ہو کے آدمی جائے گا یہ اس میدان میں اللہ سے ملنے کے لیے۔ تو اس طرح سے بہرحال یہاں پر وہ موقع نہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل کا جزا، عمل کی جزا انسان کو ملے، اور کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے دنیا میں۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے کوئی برا عمل کیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، پوری کائنات کے جو ہے اتنے ٹیپ ریکارڈر ہیں وہ اس کو مطلب جو ہے محفوظ رکھتے ہیں، اور ہمارے سامنے ہر چیز پیش کی جائے گی۔ وَتُبْلَى السَّرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، تمام راز جو ہے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور زمین مالا قال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا، ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے۔ ہاتھ بیان کریں گے، انسان کی کا منہ بند ہو جائے گا، انسان کے اعضاء جو ہے بیان کریں گے جو بھی کیا ہوگا، جو بھی انہوں نے کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو ملے گا انسان کو، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے۔ اس لیے کوئی چیز جو ہے اللہ کے جو ہے قدرت سے باہر نہیں ہے، اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہو، اور اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ تمام آیتیں پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات پہلے بھی آئے، اس کے بعد بھی آئے، تو ان سے جو ہے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب کسی قوم کو پیغمبر کی ہدایت حاصل کرنی ہو، اس کے لیے تو پہلے پیغمبر کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر قوم کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس ہدایت پر پیروی، اس ہدایت کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آدمی جو ہے فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، اور پھر اگر کبر بھی اس کے ساتھ ہو تو سمجھو کہ ہدایت کا کوئی چانس نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر کے ساتھ ہی کیوں نہ چلتا ہو۔ یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب لوگ تھے، اور ان کے بارے میں یہ سب باتیں کہی گئی، اور پھر انہیں جب تکبر کیا اللہ نے ان کے ذلیل و خوار کر دیا، اور اس کے بعد جب مسلمان آ گئے تو انہوں نے جو ہے بہت نرمی کے ساتھ رسول اللہ کی پیروی کی، اور ہر بات کو مانا، کسی چیز کی تکذیب نہیں کی۔ اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی سے سرفراز کر دیا، اور ان کے لیے جو عزت کا مقام دنیا میں بھی رکھا اور آخرت میں بھی رکھا۔ میں تفصیلات میں نہیں گیا کیونکہ موقع بھی نہیں تھا، اور اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں ان سے جو ہے سبق حاصل کرنا، ان آیات سے،
باقی تفصیلات تو آپ کو مل جائیں گی کتابوں میں. اور حالانکہ میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں اور میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں بھی اور باقی کتابوں کے بارے میں بھی. لیکن یہاں پر میں نے قرآن کے جو درس تھا اسی تک میں محدود رہا، اور جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اسی پر میں نے اکتفا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.